الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام معزز خواتین اسلام، ہماری زندگی کا مقصد اپنے پروردگار کی بندگی کرنا ہے، اور عبادت و بندگی کے راستے سے اللہ رب العزت کی خوشنودی کو اور اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ نظام اسلام نے ہمیں بندگی کا ایک مکمل نظام اور ایک مکمل شیڈول عطا کیا ہے۔ عبادت کا جو شعبہ ہماری شریعت نے ہمارے لیے طے کیا ہے، اس میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق فرائض سے ہے، یعنی فرض ہے، کہ جن کو انجام دینا ہر مرد و خواتین کے لیے ضروری ہے، جیسے 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا، مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسے خوشحال بنایا، اسے زکوٰۃ ادا کرنا سالانہ، اور اس سے آگے جس خوش نصیب مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال اور اتنی دولت عطا کی ہو کہ جس کے سہارے وہ کعبۃ اللہ اور مدینہ اور مکہ کا سفر کر سکتا ہے، اور اس کے پاس اتنا انتظام ہو جائے اپنی ضروریات زندگی سے علاوہ، تو اس پر شریعت نے حج کو فرض کیا ہے۔ تو یہ اسلام کی وہ عبادتیں ہیں جو ہر کسی کے لیے فرض اور لازم ہے، جیسے نماز اور روزہ، اور زکوٰۃ صاحب نصاب کے لیے ہے، حج جو وہاں جانے کی قدرت رکھتا ہے اس کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ عبادت کی دوسری قسم وہ ہے جو نفل کا درجہ رکھتی ہے، کہ جس کو کرنے سے اللہ کی طرف سے ثواب دیا جاتا ہے اور نہ کرنے پر کوئی پکڑ نہیں کی جاتی ہے، اس کو ہم نفل کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت چاہے فرض و درجے کی ہو یا عبادت واجب درجے کی ہو، اور چاہے عبادت نفل درجے کی ہو، ان عبادات کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت، ہمیں اپنا خاص تعلق عطا کرنا چاہتے ہیں۔ جو بندہ اور بندی، جو مرد اور خاتون عبادت میں اپنا دل جتنا لگاتا ہے، اسے اللہ رب العزت کا اتنا ہی تعلق اور اللہ کا اتنا ہی جو ہے محبت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور
زندگی کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور عبادت میں اور ذکر میں رکھا ہے۔ اس وقت آپ اگر ہم غور کریں گے تو دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ پر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مکمل طریقے سے سکون میں ہوں، آرام میں ہوں، مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے۔ ایسا نہ کوئی مرد دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کوئی عورت دعویٰ کر سکتی ہے، بلکہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زیادہ دولت عطا کی ہے، دنیا کے عیش و عشرت کے نقشے جن لوگوں کے پاس زیادہ ہے، آج وہی لوگ زیادہ دکھی، زیادہ پریشان، اور ان کا ذہن و دماغ اتنا ہی زیادہ الجھا ہوا اور مصیبتوں میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ میں آسان لفظوں میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جینے اور بسنے والے مردوں اور خواتین کی اکثریت ایسی ہے جو ڈپریشن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ذہنی تناؤ میں زندگی گزار رہے ہیں، مختلف قسموں کی الجھنوں نے، مختلف قسم کی پریشانیوں نے اور حالات نے ان کی زندگی کو ایک پریشان بنا کر کے رکھا ہے۔ اگر ہم اس کی وجہ تلاش کریں گے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، رہنے کے لیے اچھے مکان کا انتظام ہے، خرچ کرنے کے لیے روپیہ اور پیسہ ہے، وقت پر اللہ کی طرف سے کھانے اور پینے کا بہترین انتظام ہو جاتا ہے، اور پہننے اوڑھنے کے لیے اچھے ملبوسات، اچھے پوشاک اور اچھے لباس کا اللہ کی طرف سے انتظام ہے، اس کے باوجود آج انسان ڈپریشن میں، ذہنی تناؤ میں اور الجھن میں زندگی گزار رہا ہے۔ اسے جب اس کی خیریت معلوم کی جاتی ہے تو وہ اپنے اندرونی حالات کو سامنے بیان کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر ہم تلاش کریں گے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں اور عبادت کو اگر انجام دے بھی رہے ہیں تو ہم اس کو ایک فارمیلٹی کے طور پر انجام دے رہے ہیں، ایک رسم کے طور پر اس کو انجام دے رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نماز شروع کرتے ہیں لیکن بہت مختصر وقت میں ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور وہ نماز بھی ہماری ایسی بے جان اور ایسی کمزور سی، بے کیفیت والی اور بے اطمینان والی ہوتی ہے کہ ہمارا دل نماز میں بھی نہیں لگتا ہے۔ گویا کہ ہم 7 سے 10 منٹوں میں، 5 سے 7 منٹوں میں اپنی نماز کو مکمل کر کے پھر اپنے دوسرے مشغلے میں اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے ہماری اپنی جلدی والی نماز اور بے اطمینان والی نماز سے کہ ایک ہمارے سر پہ بوجھ تھا، ایک قرض تھا، اور ہم نے دل کی نہ چاہتے ہوئے اس کو ہم نے اپنے سر سے اتار دیا ہے۔ ایسی نماز تو ہمیں اللہ کا تعلق نصیب نہیں کر سکتی ہے، اور نماز اور عبادت کے ذریعے شریعت نے جو حکمت ہمارے لیے رکھی ہے اور جو مقصد رکھا ہے وہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ذہنی الجھن کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم عبادتوں سے دور ہیں اور اللہ کی بندگی سے اور اس کے ذکر سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسانوں کو دلوں کا اطمینان اگر حاصل کرنا ہے، ذہنی سکون اگر حاصل کرنا ہے، ذہن و دماغ کو اگر ہمیں فریش رکھنا ہے اور مطمئن اگر رکھنا ہے تو ہمیں اللہ کی یاد اور اس کا ذکر اور اس کے کثرت سے کرنا ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو، اس میں مردوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور خواتین اور عورتوں سے بھی خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ آپ غور کیجئے، کسی بھی عبادت کے لیے قرآن کریم نے اور نظام شریعت نے کثرت کی بات نہیں کہی ہے۔ نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے،
رمضان کے روزے 1 مہینے کے لیے رکھنا ہے، زندگی میں حج 1 مرتبہ ادا کرنا ہے، اور زکوٰۃ ہر سال صاحب نصاب کو دینا ہے۔ ساری عبادتوں کے اوقات اور ان کی حد بیان کر دی گئی ہے، ان کی کوانٹٹی کو ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن ہماری عبادات میں اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت اور اتنی پیاری عبادت ہمارے لیے طے کی گئی ہے کہ جس کا کوئی لمٹ نہیں اور جس کی کوئی حد کو نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، اور اگر ہم کسی اور دنیاوی کام میں بھی لگے ہوئے ہیں تب بھی ہم اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھ سکتے ہیں اور اپنے دل کو ہم جو ہے اللہ کی یاد سے معمور اور آباد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو دوسری عبادتوں کے لیے جو بندشیں اور پابندیاں ہیں وہ ذکر کے لیے نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں ہر پوزیشن میں اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ کے نیک بندوں کی صفات جب اللہ نے بیان فرمائی ہے اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ کی نیک بندوں کی صفات قرآن نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایسے بندے ہیں اور ایسی بندیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے کھڑے بھی کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی کرتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی کرتے ہیں، غرض کے ہر پوزیشن اور ہر حالت میں ان کا دل اور ان کی زبان اللہ کی یاد سے آباد اور تر رہتی ہے۔ جب ہم اللہ کے ذکر کی کثرت کریں گے، صبح ہوئے شام ہوئے دوپہر میں ہر وقت جب اللہ کے ذکر کی کثرت کریں گے تو پھر ہمارا ذہنی تناؤ ختم ہوگا، دماغ کے اوپر جو الجھنیں ہیں وہ دور ہوں گی اور اللہ کا خاص تعلق نصیب ہوگا۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے جو ذہنی ڈپریشن ہے اور بے اطمینانی کی جو کیفیت اس وقت انسانوں پر چھائی ہوئی ہے وہ ہماری دور ہو جائے گی۔ تو ہمیں اپنی الجھنوں کو دور کرنے کا اور مطمئن زندگی گزارنے کا پہلا راستہ جو ہماری شریعت نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں۔ دوسری وجہ جو اس وقت ہمارے پریشان رہنے کی اور ہمارے دل اور دماغ کے بے چین رہنے کی جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کے پیچھے اپنے آپ کو ڈالا ہے۔ دیکھیے بنیادی طور پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک ہے ہماری اس زندگانی میں ضروریات اور ایک ہے خواہشات، دونوں کا بڑا فرق ہے۔ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ جیسے بھوک لگے تو کھانا ہماری ضرورت ہے، پیاس لگے تو پانی ہماری ضرورت ہے، بدن ہمارا ہے اس کو چھپانے کے لیے ہمارے لیے لباس ایک ضرورت ہے، ہم سوئے اٹھے اور بیٹھے اور رہے اس کے لیے مکان ہماری ایک ضرورت ہے۔ یہ جو زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے ساتھ لگائی ہے یہ تھوڑے میں بھی پوری ہو جاتی ہے، کم وقتوں میں بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم سادہ کھانا کھائے تب بھی جو بھوک ہماری ضرورت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر بہت زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا اور عمدہ قسموں کا اگر ہم کھانا طلب کرتے ہیں تو اس سے بھی ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ایسے ہی لباس کی ضرورت، ایک کم قیمت والا لباس اگر ہم پہنتے ہیں وہ بھی ہمارے جو ہے جسم کو چھپانے والا ہے اور ضرورت پوری کر دے گا، اور مہنگا ترین اگر لباس اور پوشاک اگر ہم پہنتے ہیں وہ بھی ہماری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ غرض کہ ضرورتیں ایسی ہیں جو کم میں بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے خواہشات ایسی چیز ہے جو اس کا دائرہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایک خواہش کو انسان جب پورا کرنے جاتا ہے تو اس کی جگہ اس کے فوراً بعد دوسری خواہش جو ہے جنم لیتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب دوسری کو پورا کرتا ہے انسان تو پھر وہ تیسری کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ہماری پریشانیوں کی بڑی بنیاد یہ بھی ہے کہ ہم نے
اپنی خواہشات کو اپنے لیے بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور خواہشات تو پورا ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ بات کہی گئی ہے کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب يحب ان يكون له وادیان، کہ اگر انسان کو ایک سونے کی وادی اگر مل جائے، وادی کہتے ہیں کھلے میدان کو، پورا کھلا میدان بھر کر کے، ایک وادی اور ایک کھلا میدان بھر کر کے اگر انسان کو سونا مل جائے، آج سونا کتنا قیمتی ہے اور آپ اور ہم اسے جانتے ہیں، ایک پورا چٹیل میدان بھر کر کے اگر انسان کو سونا مل جائے تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یحب ان یکون له وادیان، پھر بھی انسان کی خواہش پوری نہیں ہوگی، وہ چاہے گا اے کاش مجھے ایک وادی کی بجائے 2 وادی اور 2 میدان بھر کر کے سونا مل گیا ہوتا۔ یہ خواہش انسان کی مکمل کبھی نہیں ہو سکتی ہے، اسی لیے حدیث پاک میں آگے بات کہی گئی ہے وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، کہ انسان کی خواہشات کو قبروں کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے۔ اس لیے خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں انسان بہت ساری الجھنوں کا اور بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں، اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو اطمینان کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں بہت بنیادی بات، بہت امپورٹنٹ بات اور بہت بہترین بات اپنی زندگی کو سکون سے گزارنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ اس بات کو اپنے پلے باندھیے، اسے دل کی گہرائیوں میں اتاریے اور آگے کی بقیہ جو زندگی ہے ہم اس کو پوری پرسکون گزار سکتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ دیکھو زندگی کے اندر اگر پرسکون جینا ہے تو دنیا کے اعتبار سے، مال اور دولت میں، اسباب اور جائیداد میں، دنیا کے عیش و عشرت کے نقشوں کے اعتبار سے دنیا میں جو لوگ کمزور ہے، کمتر ہے، جن کے پاس مال کی کمی ہے، اسباب زندگی کی کمی ہے، ایسے لوگوں کو پر اپنی نگاہ رکھو، ایسے لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائیے۔ یعنی اپنے سے کمزور، مال میں، دنیا کے اسباب میں جو ہم سے کمتر ہے، ان لوگوں کو دیکھ کر کے زندگی گزارنا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا لا تنظروا الی من هو فوقکم، جو اپنے سے دنیا کی زندگی میں آگے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، کوٹھی اور بنگلے ہیں، پراپرٹیز اور جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، حشم اور خدم ہیں، یعنی زندگی کے جن کو عیش و عشرت کے بہت سے نقشے حاصل ہے، ایسے لوگوں پر اپنی زندگی گزارنے میں ان پر نگاہ نہ ڈالو، یعنی کہ اپنی لائف اور زندگی کو گزارنے میں انہیں آئیڈیل اور نمونہ نہ بناؤ۔ معزز بہنوں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب دنیا کے اندر دنیا کے اعتبار سے ہم اپنے کمزور لوگوں پر نگاہ رکھیں گے تو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا ہمیں نصیب ہوگا کہ فلاں کے پاس تو اتنے اعلیٰ کوالٹی کی چپل نہیں ہے، اتنے عمدہ قسموں کے کپڑے نہیں ہیں، عمدہ قسموں کے زیورات نہیں ہیں، میرے پاس تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی ہے۔ جب کمزور کو ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہمارے پاس اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، اللہ اس پر شکر و گزاری کی توفیق عطا کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا مکان اگر کچا ہے اور اگر اللہ نے ہمیں پکا مکان عطا کیا ہے تو ہم کچے مکان والے پر نگاہ ڈالیں گے، جس کا جھوپڑا ہے، چھوٹی سی جو ہے چھوٹا مکان ہے، جو سردی اور گرمی کے حالات سے اس کو نہیں بچا پاتا ہے، ہماری نگاہ اس کو دیکھ کر کے گزرنا، ہماری نگاہ اس پر ہونا چاہیے۔ تب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمت پر شکر و گزاری کی توفیق دے گا کہ اللہ نے مجھے تو اچھا مکان عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے عمدہ قسم کی گاڑی عطا کی ہے، فلاں کے پاس تو گاڑی بھی نہیں۔ اگر ہم کسی کوٹھی اور بنگلے والے پر نگاہ ڈالیں گے تو پھر ہمارا مکان ہمیں چھوٹا نظر آئے گا، کمزور نظر آئے گا، معمولی نظر آئے گا، جس سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری ہوگی۔
یہ اتنی اہم ترین بات ہے کہ زندگی گزارنے میں ہم اپنے چھوٹوں پر نگاہ ڈالیں گے تو ہماری زندگی سکون سے گزرے گی۔ اس کے برخلاف اگر ہم نے مال و دولت میں جو لوگ آگے ہیں، اونچے ہیں، ان پر نگاہ ڈالی تو سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو نعمتیں اللہ کی ہے ہم اس کی ناشکری کریں گے کہ اللہ نے اس کو تو بنگلہ دیا، میرا تو چھوٹا مکان ہے، اللہ نے اس کے پاس 4 ویلر گاڑی دیا، میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے، اللہ نے اس کو یہ دولت دی، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ یہ چیز انسان کو ناشکری پر ڈالے گی، اور ناشکری اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میں نعمتوں کو چھین لوں گا۔ ناشکری کے نتیجے میں نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ تو پہلا نقصان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کا یہ ہوگا کہ نعمتوں کی ناشکری پیدا ہوگی، اور دوسرا نقصان یہ پیدا ہوگا کہ ہمیں وہ اپنے سے اوپر والوں کو جب ہم دیکھیں گے تو اس سے حسد اور جلن پیدا ہوگی، اور جہاں انسان کے دل میں کسی کے تعلق سے حسد اور جلن پیدا ہو جائے، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر، اس کی تندرستی کو دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی اور جمال کو دیکھ کر، کسی کی پیسے اور دولت کو دیکھ کر اگر ہمارے اندر میں حسد اور جلن پیدا ہو گیا تو یہ حسد اور جلن ہم کو بہت بڑے نقصان اور خسارے کی طرف لے جائے گا۔ حسد کرنے والا حسد کی آگ میں خود جلتا رہتا ہے اور اسے کوئی حاصل نہیں ہوتا، اور جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے وہ ترقی پہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ حاسد کو خدا زر دے یا زیر زمیں کر دے، حاسد کو خدا زر دے یا زیر زمیں کر دے، بلبل کو خدا پر دے یا گلشن کو تباہ کر دے۔ اس لیے ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا ہے، لیکن حسد پیدا ہونے کی بڑی بنیاد یہی ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں پر نگاہ ڈالیں گے تو پھر اس کی چیزوں کو دیکھ کر کے ہمیں حسد پیدا ہوگا، اور یہ حسد ہمیں خسارے اور نقصان کی طرف لے جائے گا۔ پھر اس کے تعلق سے ہمارے اندر کینہ اور عداوت پیدا ہوں گی، پھر لڑائی اور جھگڑے پر نوبت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، اب دین کے معاملے میں جو ہم سے اونچے ہیں ہمیں ان پر نگاہ ڈالنا چاہیے کہ جو دینداری میں ہم سے آگے ہیں، جو فرائض کا اہتمام کرتی ہے، جو اپنے سے آگے جو ہے نفلوں کا بھی اہتمام کرتی ہو، ایسی خواتین اور ایسی مستورات پر جب ہم اپنی نگاہ ڈالیں گے جو پاک دامنی کی زندگی گزارتی، پردے کا اہتمام کرتی اور اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنے والی ہے، ایسے نیک تینت اور پاک جو ہے خواتین پر اور اپنے جو ہے ساتھیوں پر جب ہم نگاہ ڈالیں گے تو ہمیں بھی ان کے جیسا کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا، ان کے جیسا کرنے کا اور ترقی کرنے کی امنگ اور تڑپ پیدا ہوگی، اور یہ چیز ہمیں جو ہے ترقی کی طرف لے جائے گی، اللہ کا تعلق نصیب کرے گی۔ تو ہماری آج کی بات کا حاصل یہ ہے کہ آج ہماری الجھنیں اور ہماری پریشانیاں، جس کو آج کی زبان میں کہیں گے کہ آج ہمارا ذہنی تناؤ اور ڈپریشن، اس کی بڑی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہم نے دوری بنائے رکھی ہے۔ اس لیے کثرت سے ہم اللہ کا ذکر کریں۔ نمبر 2، زندگی گزارنے میں دنیا کے اعتبار سے جو لوگ اپنے سے اونچے ہیں ان پر ہم اپنی نگاہ نہ ڈالیں، اپنے سے کمزور لوگوں پر ہم نگاہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر و گزاری کی ہمیں توفیق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس میں جو کچھ بھی باتیں ہم نے کہی اور سنی ہیں ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔